السلام علیکم 12th کلاس کے اسٹوڈنٹس، آج ہم ہمارے کورس کی سرسری مطالعے کی تیسری نظم شیخ سعدی کی پڑھنے جا رہے ہیں، آزادہ مرد۔ جس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو ایک بہت ہی اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر حق بات کہنے سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی ناراضی کی ہم نے کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، یا اس کی ناراضگی کی خاطر ہم نے حق بات کہنے سے رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ حق کبھی ساقط نہیں ہوتا۔ رائٹ نیور ڈائز، انگلش میں کہتے ہیں رائٹ نیور ڈائز۔ یعنی آپ سچ کو پریشان تو کر سکتے ہیں لیکن سچ کو آپ شکست نہیں دے سکتے، جبکہ جھوٹ جو ہوتا ہے اس میں جیتنے کی طاقت ہی نہیں رکھی ہے اللہ نے، ہے نا۔ اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک فقیر نے جو ہے ایک بادشاہ کو حق بات کہہ دی تھی، تو بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو جیل جانا پڑا تھا۔ تو فقیر نے یہ کہا کہ صاحب، بادشاہ کے وہ اگر بادشاہ ہے اور اسے حق بات پسند نہیں ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو حق بات پسند ہے، میں تو اس کے سامنے حق بات کہوں گا۔ جس طرح سے رستم کے دربار میں ایک صحابی نے جا کر حق بات پیش کی تھی، رستم سے نہیں ڈرے تھے، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا بہت بڑی عبادت اور جہاد ہے، اس سے ہم نے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حق بات کہنا کوئی ظلم نہیں ہے، لہٰذا اس بات کو ہم نے مد نظر رکھنا چاہیے۔ بچوں، یہ جو اس نظم میں ٹوٹل جو ہے وہ 17 اشعار ہیں، اس نظم میں ٹوٹل 17 اشعار ہیں۔ چلیے ہم پہلے شعر سے شروع کرتے ہیں۔ شنیدم، میں نے سنا، کہ از نیک مرد فقیر، کہ ایک نیک مرد فقیر سے دل آزردہ شد بادشاہ کبیر۔ دل آزردہ ہو جانا ہے، ناراض ہو جانا۔ بادشاہ کبیر ایک بڑا بادشاہ۔ شنیدم، میں نے سنا، کہ از نیک مرد فقیر، ایک نیک مرد فقیر سے دل آزردہ ناراض ہو گیا بادشاہ کبیر، ایک بہت بڑا بادشاہ ایک فقیر سے ناراض ہو گیا، یہ بات میں نے سنی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مگر بر زبانش حق رفتہ بود، اور ناراضگی کا جو اس کے سبب تھا، شاید اس فقیر کی زبان پر حق، کوئی حق بات رفتہ بود آ گئی ہوگی، ہے نا، کوئی حق بات اس نے کہہ دی ہوگی۔ زگردن کشے بروی آشفتہ بود، اور اپنی سرکشی کی وجہ سے بادشاہ اس پر چڑھا ہوا تھا۔ گردن کش یعنی نافرمان، تکبر کرنے والا بادشاہ جو ہے، وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے وہ بادشاہ اس پر چڑھ گیا، آشفتہ ہو گیا، ناراض ہو گیا کہ بھئی اس کی اتنی کیسی ہمت کہ ہمارے سامنے حق بات کہتا ہے۔ بزندہ فرستادش از بارگاہ، اس نے اپنے دربار سے، بارگاہ یعنی دربار سے، زندہ یعنی جیل، قید خانے میں اس کو بھیج دیا، ڈال دیا جیل میں اس کو، کہ زور آزماست بازوئے جاہ۔ ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کا جو بازو ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، بادشاہ پاورفل ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری حکومت ہوتی ہے، لہٰذا وہ حق اور باطل کا دھیان نہ رکھتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ جیل میں بھیج دیتا ہے۔ تو یہاں اس نے اس کو حق پرست فقیر کو جیل میں اس نے بھیج دیا۔ زیاراں کسے گفتش اندر نہفت، یاران دوستوں میں سے، کسے کسی نے بھی اسے یہ پیغام خفیہ طور پر، نہفتن یعنی خفیہ طور پر بھیجنا، اس کے دوستوں میں سے کسی نے اسے خفیہ طور پر یہ پیغام بھیج دیا۔ مصالح نبود یعنی مناسب نہیں تھی یہ بات، یہ سخن وہ بات، گفت جو تو نے کہی، جو بات تو نے کہی یہ کہنے کے لائق مناسب بات نہیں تھی، کاش تو بھی ہماری طرح وہ بات بادشاہ کے سامنے نہ کہتا اور خاموش رہتا اور حق نہ کہتا۔ گفت، اس پر اس فقیر نے کیا کہا، رسانیدن پہنچا دینا، امر حق سچی بات، طاعت است عبادت ہے۔ سچی بات کسی کے سامنے کہہ دینا ایک عبادت ہوتی ہے، سچ کو چھپانا نہیں چاہیے۔ زندہ نہ ترسم، زندہ قید خانے سے، نہ ترسم میں نہیں ڈرتا،
کہ یک ساعت است، یہ تھوڑی ساعت، تھوڑی دیر کے لیے ہے نا، میں ہمیشہ جیل میں تھوڑی رہوں گا، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے جیل میں رکھا گیا ہے۔ ہما دم کے در خفیہ این راز رفت، ہاں اسی وقت، ہما دم اسی وقت کہ جب یہ راز کی بات، خفیہ راز کی بات تو خفیہ طور پر ہوئی، حکایت، یہ جو خبر ہے، حکایت یعنی خبر، گوش یعنی کان پر، ملک یعنی بادشاہ، باز رفت یعنی پڑ گئی۔ اب یہ اس کے دوست سے جب یہ بات ہوئی کہ بھئی تو نے یہ بات کہنا نہیں چاہیے تھا، تو یہ راز کی بات خفیہ طور پر بادشاہ کے کان تک پہنچ گئی۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسا، بخندید ہنسا کہ زنے بےہدہ برد، زنے بےہدہ کہتا ہے فضول گمان کو، ہے نا، ایک ایبسرڈ تھاٹ اس کے ذہن میں آیا ہے۔ ندانند وہ نہیں جانتا کہ خواہد دری حبس مرد کہ وہ اس قید خانے میں مر جائے گا، حبس یعنی قید خانے، مرد یعنی مر جائے گا، یعنی تیرے کو زندگی بھر چھڑا دوں گا میں جیل میں۔ بادشاہ نے کہا، وہ ہنسا اور اس سے کہا کہ بکواس کرتا ہے، اس کا بےہودہ خیال ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے جیل میں ہے، اس کی کیا مجال کہ وہ میرے سامنے حق بات کہتا ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ وہ پوری زندگی قید خانے میں ہی رہے گا اور وہیں پہ مرے گا۔ اس پر غلام بدرویش بردی پیام، ایک غلام نے درویش کو یہ پیغام سنایا۔ کیا سنایا؟ بگفتہ بخسرو بگو اے غلام، فقیر نے کہا اے غلام بادشاہ سے تو یہ بات کہہ دے، جا کر یہ بات کہہ دے کہ میرا بار غم بر دل ریش نیست، دل ریش یعنی زخمی دل، زخمی دل، کہ مجھ پر غم کا بوجھ زیادہ نہیں ہے، بار غم غم کا بوجھ، بر دل من ریش نیست، مجھ پر غم کا بوجھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہمیں ساعت بیش نیست، کہ غم اور خوشی درویش کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ چاہے ہم کو تو غم آئے، چاہے ہم کو تو خوشی آئے، ہم تو درویش ہیں، ہم جو ہے نہ دنیا سے دل لگاتے ہیں نہ غم سے گھبراتے ہیں، لہٰذا مجھ پر غم کا بوجھ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ مدل بر ای دولت تے پنج روز، اس 5 روزہ حکومت سے دل نہ لگا، پنج روز 5 روزہ، مدل یعنی دل مت لگا، بری دولت، بادشاہ سے کہا کہ تو یہ 5 دن کی جو زندگی ہے نا، اس حکومت سے دل مت لگا۔ بدود دل مخلوق خدرا مسوز، دودھ کہتے ہیں دھواں کو، دودھ کہتے ہیں دھواں کو، اسموک کو، یعنی مخلوق کے دل کی آہوں سے اپنے جسم کو مت جلا، مسوز یعنی مت جلا، دل خلق، مخلوق کی دل کی آہیں مت لے، کسی کی آہ مت لے، اور تو اپنے زندگی کو تنگ مت کر۔ یہ اور بات ہے کہ ہم غم اور خوشی سے ڈرتے نہیں، ہم درویش ہیں، لیکن تو اس 5 روز والی حکومت جو خدا نے تجھے عطا کی ہے، اس پر تکبر مت کر، اور مخلوق کی آہوں سے اپنے آپ کو ظالم مت بنا۔ نہ پیشز تو بیشز تو اندوختن، کیا تجھ سے پہلے لوگوں نے تجھ سے زیادہ مال جمع نہیں کیا تھا؟ اندوختن یعنی جمع کرنا، بیشز یعنی تجھ سے بھی زیادہ، پیش یعنی پہلے، کہ تجھ سے پہلے بھی بہت سارے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے تیرے سے بھی زیادہ مال جمع کیا تھا۔ بیداد کردن جہاں سوختند، بیداد یعنی ظلم، بیداد یعنی ظلم، انہوں نے بھی کرویلٹی سے ظلم کر کے دنیا کو سوختن، دنیا کو جلا دیا تھا، دنیا کو پریشان کر دیا تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا یہ بادشاہ بھی جانتا ہے۔ اس طرح فقیر نے اس کو وارننگ دی۔ چنازی کے ذکرت بتحسی کنن، چنازی اس طرح زندگی گزار کہ ذکرت تیرا ذکر تحسین بھلائی سے کنن کیا جائے، تو اس طرح زندگی گزار کہ دنیا تیرا نام کیسے لے؟ تحسین سے لے، یعنی خوشی سے لے، اور جو ہے سب لوگ تیری تعریف کریں۔ چو مردے نہ برگور نہ فری کنن، اس طرح مت گزار کہ جب تو مردے یعنی مردہ ہو جائے، مرے، تو نفری یعنی لعنت کریں لوگ، گور یعنی قبر پر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تو مرے تو لوگ تیری قبر پر آ کر لعنت کریں۔ نبایت برسم بدی بدائی نہاد، کہ گوید لعنت برا کائی نہاد، بری رسموں کا قانون نہیں بننا چاہیے، آئین یعنی قانون، رسم بد یعنی بری رسموں کا، نبایت نہیں بننا چاہیے، کہ گویند لعنت بری برا کائی نہاد، کہ لوگ کہیں گے کہ اس پر خدا کی
پھٹکار ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ بفرمود دل تنگ روئے از جفا، اس تنگ دل نے جفا یعنی ظلم سے، بفرمود یعنی یہ حکم دیا ہے کہ کیا حکم دیا ہے کہ بیرون کنندش کھینچ لیں، بیرون کنندش کھینچ لیں، زبان از قفا، کہ اس جو ہے قفا یعنی گردن سے پکڑ کر اس کی زبان کھینچ لیں، یعنی میری زبان کھینچ لیں، ایسا اس نے حکم دیا ہے۔ ظالم ہے نا۔ چنی گفت مرد حقائق شناس، حق شناس مرد نے کہا، کیا کہا؟ کزیں ہم کے گفتی ندارم ہراس، ہراس یعنی خوف، کہ جو تو نے حکم دیا ہے کہ میری زبان کھینچ لی جائے، اس سے کزیں ہم کے گفتی، اس نے کہا کہ ندارم میں نہیں رکھتا ہراس، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ حق بات کہنے پر میری زبان کھینچ لی جائے تو میری زبان کھینچ لی جائے، میں اس بات سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں، اور مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میری حق بات کہنے کی وجہ سے میری زبان جو ہے کھینچ لی جائے۔ میرے نزدیک تو حق بات کی بہت قیمت ہے۔ اور منز بے زبانی ندارم غمی، مجھے اپنے بے زبان ہونے کا ندارم نہیں ہوگا کوئی غم، مجھے اپنے بے زبان ہونے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ کہ دانم، کہ میں جانتا ہوں کہ ناگفتہ دانند ہمیں، کہ وہ یعنی خدا بغیر کہے بھی جان لیتا ہے۔ جانتا ہوں، ناگفتہ بغیر کہے، دانند جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کے ہاں تو انصاف ہے نا۔ اے بادشاہ تو ظالم ہے، تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، تو حق بات کہنے پہ غصہ ہوتا ہے، لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے، ان کی زبان کھینچنے کی بات کرتا ہے، لیکن یاد رکھ کہ تو جو ہے اس طرح سے ظلم کر کے ناانصافی قائم کر رہا ہے اور خدا کی حد میں آ رہا ہے، اس کو وارننگ دی کہ لیکن تیرا یہ جو حال ہے، مجھے تو اپنے بے زبان ہونے کا کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن خدا کو تیرے بھی حال کی خبر ہے اور میرے بھی حال کی خبر ہے۔ اگر بے نوائے برم ور ستم، ظلم سے اگر مجھے بے نوائی برداشت کرنا پڑے، ظلم سے اگر مجھے بے نوائی برداشت کرنا پڑے، گرم عاقبت خیر باشد چے غم، اور اگر انجام بخیر ہو جائے تو غم کیا ہے؟ عاقبت یعنی انجام، یعنی اگر دنیا میں تو نے مجھ پر ظلم بھی کر لیا اور مجھے تیری اس پریشانی کو برداشت بھی کرنا پڑا، تو مجھے اس بات کا سکون ہے، میرا دل اس بات کو پر سکون ظاہر کر رہا ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، کہ میری جان حق بات کہنے کی وجہ سے جائے گی اور میں مروں گا نہیں بلکہ اس دنیا سے شہید ہو جاؤں گا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 17 اشعار میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ ایک درویش نے بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تھی جس پر وہ ناراض ہو گیا تھا اور اپنی سرکشی کی وجہ سے اس پر چڑ گیا تھا، اور اس نے اپنے دربار سے اس درویش کو قید خانے میں بھیج دیا تھا، کیونکہ بادشاہ طاقتور ہوتے ہیں، اور لیکن درویش کے دوستوں نے اسے ایک خفیہ پیغام بھیجایا کہ کیا ضرورت تھی حق بات کہنے کی، فالتو حق بات کہہ کر اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہے۔ تب درویش نے اس پر کہا کہ دیکھیے، میرے نزدیک سچ بات کو چھپانا گناہ ہے اور سچ بات کا کہنا عبادت ہے، میں جیل سے نہیں ڈرتا، میں قید سے نہیں ڈرتا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ تو لیکن تھوڑی دیر کے لیے جیل میں جانے سے جو ہے ڈرتا نہیں ہوں اور حق بات کو چھپاتا نہیں ہوں۔ یہ بات جب بادشاہ کو معلوم پڑی کہ پھر اور سینہ زوری کر رہا ہے تو وہ ہنسا اور کہا کہ اچھا یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو تھوڑی دیر بعد جیل سے نکال دوں گا، اس کا یہ خیال بیکار ہے، وہ پوری عمر قید اسے میں دیتا ہوں اور وہ جیل میں ہی مرے گا، ہے نا۔ تو جب یہ بات ایک غلام نے اپنے دوست درویش کو بتا دی تو درویش نے غلام سے کہا کہ مجھ پر یہ بوجھ نہیں ہے کہ میں جو ہے غم میں ہوں، ہم تو درویش ہیں، ہمارے لیے خوشی کیا اور غم کیا، دونوں برابر ہوتے ہیں، لیکن بادشاہ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 4 دن کی زندگی ہے، حکومت ملی ہے، تو اس سے اتنا زیادہ دل مت لگا اور ظلم نہ کر، اور مخلوق کی آہیں اگر لے گا تو کہیں کا نہیں رہ گیا۔ کیا تجھ سے پہلے کئی بادشاہ نہیں تھے دنیا میں جنہوں نے مال جمع کیا تھا اور انہوں نے ظلم کیا تھا؟ تو ان کے انجام کو دیکھ کہ آج ان کا کیا حال ہوا ہے، کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر تو زندگی اچھی طرح سے گزارے گا مخلوق کے ساتھ تو بھلائی کے ساتھ تیرا ذکر تیرے مرنے کے بعد بھی
ہوگا، لیکن اگر تو ظلم کرے گا تو یاد رکھ کہ تیری رعایا تیری قبر پر آ کر تجھے لعنت کرے گی، زندگی بھی تو کرے گی ہی کرے گی، مرنے کے بعد بھی تجھ پر لعنت ہوگی۔ اس طرح سے اس نے اسے بری رسموں کا قانون بنانے کے لیے منع کیا اور کہا کہ بری رسموں کا جو قانون بناتا ہے، جو بدعت اختیار کرتا ہے، خدا کی اس پر پھٹکار ہے نا۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ جو ہے تنگ دل ہے، ہاں، اور اس بادشاہ نے پھر یہ حکم دیا کہ درویش بہت زیادہ بات کر رہا ہے، لہٰذا اس کی زبان کھینچ لی جائے۔ تو حق شناس مرد نے اس پر کہا کہ ٹھیک ہے، حق بات کہنے پر اگر میری زبان جاتی ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور مجھے اپنے بے زبان ہونے کا کوئی غم بھی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا میرے حال سے واقف ہے کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر ہوں، یا تو حق پر ہے، اور اگر تیرے ظلم سے مجھے بے نوائی برداشت کرنا پڑے اور میری موت اچھی ہو جائے اور انجام میرا خیر ہو جائے تو مجھے غم اس بات کا نہیں ہے کہ میری موت آ گئی ہے، میں تو خوشی اس بات پر ہوں کہ حق بات کی خاطر میری جان چلی گئی ہے اور میں شہید ہو گیا۔ چلیے سوالات دیکھتے ہیں، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے، ہے نا۔ بادشاہ از چے کسے آزردہ شد، ہے نا، بادشاہ کس چیز سے آزردہ ہوا، کس چیز سے ناراض ہوا؟ بادشاہ فقیر کی حق بات کہنے کی وجہ سے آزردہ خاطر ہوا ہے۔ کیا بادشاہ بر زبانش حق رفتہ بود، اس سے ناراض ہوا۔ دوسرا ہے یکے از یاران مرد فقیر بہوچے گفت، فقیر کے دوستوں میں سے ایک نے اس سے کیا بات کہی تھی؟ فقیر کے دوستوں میں سے اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی، یہ بات کہنا تو نامناسب تھی، یہ نہیں کہنا چاہیے تھی، ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بات آپ نے کہنا نہیں چاہیے تھی، یہ مصالح نبودی سخن گفت، کہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرا، اس نیک مرد نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ نیک مرد در جواب چے داد، اس نے اس سے کہا تھا کہ سچی بات کہنا تو عبادت ہے، اور وہ قید خانے سے بالکل نہیں ڈرتا کہ قید تو تھوڑی دیر کے لیے ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سچ بات کہنا تو بالکل، رسانیدن امر حق طاعت است، اس نے کہا تھا زندہ نہ ترسم، میں جیل ویل سے نہیں ڈرتا کہ ایک ساعت است، ہے نا۔ چوتھا سوال ہے آگاہ کے تحدید شاہ بمرد زندانی رچیچے گفت، جب قیدی نے بادشاہ کی سزا سنی تو اس نے کیا کہا؟ فقیر نے بادشاہ کی سزا سن کر کہا مجھے اپنے زبان کے کٹ جانے کا اور بے زبان ہونے کا کوئی جو ہے غم نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ظلم کے باوجود اگر میرا انجام اچھا ہو جایا تو میرے لیے کوئی دکھ کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، منز بے زبان ندارم غمیں کہ دانم کے ناگفت دانم ہمیں۔ آخری سوال ہے بفرمودہ پیامبر بزرگ برتری جہاد چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد کس چیز کو کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد کہا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے سچ بات کہنا، حق بات کہنا، یہ سب سے بڑی عبادت اور سب سے بڑا جہاد ہے، کہ ظالم حکمران کے سامنے انسان حق بات کہے۔ تو اس طرح سے بچوں ہم نے دیکھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم جو سرسری مطالعے میں ہے، نظم نمبر 3 آزاد مرد، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو اس لیے قید کر دیا تھا کہ وہ حق بات جو ہے اس نے کہی تھی، لیکن فقیر بھی جو ہے وہ بالکل اس بات سے ڈرا ہوا نہیں تھا کہ اس کو حق بات کی وجہ سے قید ہو گئی ہے، بلکہ وہ تو اس بات پر مطمئن تھا کہ اسے قید اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے حق بات کہی ہے، اس بات کی اس کو خوشی تھی، اور اس نے کہا کہ اگر اس بات پر اس کی جان بھی لے لی جائے تو وہ اس کو سستا سودا سمجھتا ہے۔ اوکے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگلی کچھ نظمیں انشاءاللہ 2 رہ گئی ہیں، اس کو ہم جلدی سے اپلوڈ کریں گے۔ آپ بہت اچھی اسٹڈی کیجئے اور پورے ہمارے چیپٹرز وغیرہ دیکھیے تاکہ آپ کو اچھے مارکس مل سکے۔ چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، کامنٹ باکس میں لکھیے تاکہ کچھ کمی بیشی رہ گئی تو ہم اس کو پوری کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔